کمل، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں چور نہیں ہوں، یوں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان کے گھر سے کچھ لیا ہے میں نے، اسی کو تلاش کرنے کے لیے وہ میری تلاشی لینا چاہتے تھے، مگر وہ مسز جواہرات کا نیکلس نہیں۔ ساتھی رک گیا، زمر کی بھیگی نگاہیں اس پہ ویسے ہی مرکوز تھیں۔ ساتھی نے آنکھیں سکیڑی، زمر کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کو ایک دم جیسے دھکا لگا، آنکھوں میں شوق سا پھیلا۔ زمر چوری کی بات نہیں کر رہی تھی، امی نے یا حنین، وہ قصوروار کا نام جاننا چاہتا تھا۔ بڑے ابا نے، زمر نے بھیگے لہجے میں تصریح کی۔ ساتھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا، لب بھینچ کر دوسری سمت دیکھنے لگا، پھر سر جھٹکا۔ میں ان کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ہر طرح ہرٹ ہوا تھا، زمر کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اندھیرے میں کھڑے شخص پہ کسی نے فیلڈ لائٹ آن کر دی تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا سادی؟ مجھے کیوں دھوکے میں رکھا؟ صرف سادی کے سامنے وہ رو سکتی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ سادی نے کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا، ان سب نے فوراً شکلیں کچن میں گم کر لیں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو تمہیں ایسے کبھی نہ کرنے دیتی۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں جتایا؟ ایک دفعہ تو کہا ہوتا، غصے سے کہتے تھے، لڑ کر کہتے تھے، ہمارے درمیان تو بہت دوستی تھی۔ میں جتانے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ اپنا کیوں نہیں سوچا؟ اس عمر میں کوئی گردہ دیتا ہے کیا؟ آگے لمبی زندگی پڑی ہے تمہاری، شادی کرو گے، بچے ہوں گے، ایک گردے کے ساتھ کیسے رہو گے؟ اس کا دل بری طرح دکھا ہوا تھا۔ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، واک کرتا ہوں، شوگر وغیرہ نہ ہو تو سب ٹھیک رہے گا۔ جھکے ہوئے سر سے سادہ وضاحت دی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں کبھی یہ نہ کرنے دیتی۔ یہ گردہ تو کیا پتہ اسی وقت ضائع ہو جاتا، کیا پتہ کچھ سال بعد ضائع ہو جائے، پھر بھی تو اسی اسٹیج پہ آ جاؤں گی۔ اپنے لیے تمہاری صحت کے ساتھ اتنا بڑا نقصان میں تمہیں کبھی نہ کرنے دیتی سادی، اسی لیے نہیں بتایا۔ اس نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ زمر کا چہرہ آنسو سے گیلا تھا۔ وہ 4 سال پہلے والی زمر تھی، وہ پھپھو سے واپس زمر بن گئی تھی۔ میں ہم دونوں میں سے پہلا دھوکے باز نہیں ہوں زمر۔ کیا آپ نے کبھی مجھے دھوکے میں رکھ کر کچھ نہیں کیا؟ کیا میرے لیے، حنین، اسامہ کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا؟ یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے؟ سادی، اس نے روکنا چاہا۔ نہیں، مت روکیں، سنیں، میں چھوٹا تھا، آپ مجھ سے 8 سال بڑی تھیں، 8 کلاسز آگے تھیں، ہمارا ایک ہی اسکول تھا، امی اور دادا کی نہیں بنتی تھی، ہم الگ رہتے تھے۔ ابو کے حالات اچھے نہیں تھے، مگر خوددار تھے، بڑے ابو کو ہوا نہیں لگنے دیتے تھے۔ پھر میں بھی انہی کا بیٹا تھا، ان سے اسکول لے جانے کو پیسے نہیں مانگتا تھا۔ امی اور ابو اپنے مالی مسائل میں اتنے الجھے ہوتے تھے کہ خود سے دینے کا خیال بھی نہ آتا۔ میں گھر سے آدھی چیزوں کے بغیر آتا تھا، مگر اسمبلی سے کلاس میں واپس آتا تو میری جیومیٹری باکس میں پینسل، ربڑ، شارپنر، رولر اور وہ کیا تھا، ہاں، ڈی، وہ سب ہوتا تھا۔ آپ بنا بتائے روز صبح میرا بیگ چیک کر کے چیزیں رکھ جاتی تھیں۔ جو ٹھان لی اسے کرنا ہے۔ وہ بھیگی نگاہوں سے مسکرائی، اسے یوں سر جھکا کر بولتے سننا اچھا لگ رہا تھا، اور ہر بریک میں مجھے ساتھ لے جاتی۔ تب 2 روپے کا سموسہ اور 1 روپے کی نمکو ہوتی تھی۔ آپ کہتی میں 3 روپے لائی ہوں، میں چیز لے کر کھا لوں گی، تم میرا لنچ کھا لو۔ ان دنوں میں نہ لنچ لاتا تھا نہ پیسے۔ آپ کہتی یہ امی نے جو کباب دیا ہے وہ مجھے نہیں پسند، تم لے لو، اور میں یقین کر کے کھا لیتا تھا۔ بہت دن بعد خیال آیا کہ کباب تو آپ کو بہت پسند تھے۔ بہت سالوں بعد خیال آیا کہ کبھی آپ کو کینٹین سے کچھ خریدتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ زمر نے ہتھیلی سے آنسو رگڑے، پھر اداسی سے مسکرائی۔ ان دنوں بڑے ابا کی نوکری چلی گئی تھی، ہمارے حالات بھی اچھے نہیں تھے، دونوں باپ بیٹے خوددار تھے۔ میں دونوں کا بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں بہت دیر سے سمجھا کہ آپ پیسے نہیں لاتی، میرے لیے آپ سارا دن بھوکی رہتی تھی۔ جب امی نے کاروبار کا سوچا تو میں نے کہا ریسٹورانٹ کھولیں، کسی کو کھانا کھلانے سے پیارا احساس بھی کیا ہوگا۔ سب اپنے گھر کے بچوں کے لیے یہ کرتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ میں چھٹی کے بعد کلاس فیلوز کے ساتھ برف پانی کھیل رہا تھا۔ جس لڑکی کی باری تھی اس نے مجھے برف کر دیا، اور اس سے پہلے کوئی مجھے پانی کرتا،
کسی بات پہ 2-3 لڑکوں نے مجھے بہت مارا۔ میں کمزور تھا، چھوٹا تھا، وہ بڑے تھے، مجھے مار مار کر گرا دیا۔ میرے منہ پہ، کپڑوں پہ خون اور مٹی لگی تھی۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے آئیں۔ آپ نے مجھے اٹھایا، میرا چہرہ صاف کیا، اپنی یونیفارم کی پٹی سے خون صاف کیا، پھر پکڑ کر بینچ پہ ساتھ بٹھایا، پھر پوچھا ان لڑکوں کا نام، کلاس اور سیکشن۔ میں ڈر گیا، کہا کہ جانے دیں، مگر آپ تو نہ شروع سے ہی پروسیکیوٹر تھیں۔ آپ تو اڑ گئیں۔ وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھی کو کوئی مار جائے اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ میں تو غلط چیز پہ چپ نہیں رہوں گی۔ ہمارے ساتھی کو کس نے مارا ہے؟ آپ مجھے اسی طرح کہا کرتی تھیں، ہمارا ساتھی، اور اس وقت آپ کے یہی 3 الفاظ تھے، نام، کلاس، سیکشن۔ مجھے بتانا پڑے تب مجھے پتہ چلا کہ آپ کتنے مستقل مزاج ہیں اور ہینڈ اسٹرانگ بھی۔ آپ ان لڑکوں کے پاس گئیں، ان کو کچھ نہیں کہا، صرف پیار سے ان کے ماں باپ کے پتے پوچھے۔ پھر اللہ جانے کیسے آپ نے ان کے والدین کو اسکول بلوایا، پھر ان لڑکوں، مجھے، ٹیچرز، پرنسپل، سب کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا، اور پھر آپ نے وہ لمبی تقریر کی، وہ شرمندہ کیا ان کو کہ مجھے یقین ہے گھر جا کر ان لڑکوں کو مجھ سے زیادہ مار پڑی ہوگی۔ زمر نرمی سے ہنسے جا رہی تھی۔ ساتھی عرصے بعد اسے یوں ہنستے دیکھا۔ میں 10 سال کا تھا جب آپ کی منگنی ٹوٹی تھی، پہلی منگنی۔ اس کے اگلے الفاظ نے زمر کی ہنسی ٹھہرا دی۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگا، ان کو شادی کی جلدی تھی۔ بڑے ابا نے سارا جہیز جمع کر لیا تھا۔ آپ نے انٹر کے بعد پڑھائی بھی بس کر دی۔ شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ دادی نے سارا سامان اسٹور میں رکھا تھا، کپڑے، فرنیچر، سب اوپر نیچے گھسایا تھا۔ میں اور آپ وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ مجھے بہت شوق سے اپنی چیزیں دکھا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی آپ کو اتنا خوش دوبارہ کبھی نہیں دیکھا جب تک دیکھا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، اس نے تکلیف سے پہلو بدلا۔ مجھے تو سب یاد ہے۔ آپ چلی گئی تھیں، میں اکیلا تھا۔ میں نے کچھ جلایا تھا یا پتہ نہیں کیا، میں باہر آ گیا، مگر آگ نہیں بجھی، سارا اسٹور جل کر راکھ ہو گیا۔ اگر وہ اسٹور الگ نہ ہوتا تو سارا گھر جل جاتا۔ بڑے ابا کے پاس جہیز دوبارہ بنانے کی رقم نہ تھی، لڑکے والوں کے پاس مہلت دینے کا ظرف نہ تھا۔ آپ کی منگنی ٹوٹ گئی۔ دادی کو شک تھا کہ اس میں میرا ہاتھ ہے، مگر آپ نے سب سے کہا کہ یہ آپ سے ہوا ہے۔ آپ نے مجھ تک بات نہ آنے دی۔ میں نے پوچھا کیوں جھوٹ بول رہی ہیں آپ؟ تو آپ نے کہا، سادی تمہیں پروٹیکٹ کر رہی ہوں، میں ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ کروں گی، اس میں تمہارا قصور نہیں تھا۔ اور آپ کی دوسری منگنی ختم ہونے میں بھی میرا قصور تھا۔ میں نے آپ کو مجبور کیا، وارث ماموں کے کیس کے لیے، میں نے آپ کو اس میں پھنسایا تھا۔ کیا اس کے بعد بھی اور دوسری ان گنت قربانیوں کے بعد بھی جو آپ نے ہمارے لیے دیں، میں آپ کے لیے اتنا سا بھی نہ کر سکتا تھا؟ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، یہ میری قسمت تھی۔ میں 4 سال تم سے غلط وجہ سے خفا رہی، یا شاید میں انتظار کرتی تھی کہ تم نے بھی تو میری موجودگی میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم ناراضگی میں کم سے کم سامنا کریں۔ مجھے پتا تھا ایک دن ہماری صلح ہو جائے گی، خون کے رشتوں میں صلح ہو ہی جایا کرتی ہے، مگر درمیان کی تکلیف سے بچنا چاہتا تھا۔ زمر نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے لب کاٹتا کہہ رہا تھا، یہ وہی بچہ تھا جس کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ یہ اتنا بڑا کب ہوا؟ کیا آپ کل رات کے لیے ابھی بھی ناراض ہیں؟ سادی نے سر اٹھا کے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں کل بھی ناراض نہیں تھی، بس اپسٹ تھی۔ نکلنے سے پہلے ان کی نوکرانی مجھ سے ٹکرائی تھی، بری طرح۔ اس نے میرے کوٹ میں ڈالا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے چرایا ہو، مگر پکڑے جانے کے خوف سے ایسا کیا ہو۔ وہ ٹشو سے آنکھوں کے کنارے پہنچتی اندازہ لگا رہی تھی۔ زمر، ملازم مالک کے کہے بغیر اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لیتے، یہ سب ہاشم نے کروایا ہے۔ مگر زمر، جو کل ہاشم سے بدگمان ہو رہی تھی، اب وہ بدگمانی زائل ہو چکی تھی۔ ہاشم کو نیکلس چاہیے تھا، اس لیے وہ تلاشی لینا چاہتا تھا۔ شاید مجھ سے کوئی بھولا بسرا بدلہ بھی اتارنا چاہتا ہو، مگر وہ اتنا برا نہیں کہ خود رکھواتا، ورنہ وہ صبح مجھے فون کر کے معذرت نہ کرتا۔ وہ رسان سے سمجھا رہی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ نیکلس تمہاری جیب میں ہے، مگر پھر بھی اس نے ہمیں جانے دیا، اس نے ہمیں بے عزت نہیں ہونے دیا۔ میں اس کے اس عمل کی قدر کرتی ہوں۔ خیر،
अब तुम वो कैसे वापस करोगे? खुद जाऊंगा और देख कर आऊँगा, और चूंकि वो इतने बुरे नहीं हैं तो मेरे इस अमल की कदर करेंगे। ज़ाहिर सादी ने नरमी से कहा कि वो मुतनाज़ा मौजू को जुमर के साथ छेड़कर ताज़ा ताज़ा मुंदमिल होते ज़ख्म फिर से नहीं कुरेदना चाहता था। रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सादी चौंका, फिर भी इख्तियार खड़ा हो गया। जुमर ने गर्दन मोड़ी। फारिस वहीं रुक गया। जुमर ने रुख वापस मोड़ लिया, टिश्यू से आंखें थपथपा के साफ की और उठी। बोझल सी खामोशी ने सबको घेरे में ले लिया। फिर मिलेंगे, नरमी से उसने सादी का कंधा थपका और मुड़ गई। फारस तीखी नज़रों से उसकी पुश्त को देख रहा था। उसके मुड़ने पे शीशे से बाहर देखने लगा। वो मुतनासिब चाल चलती दरवाजे तक आई। फारस हट गया। जुमर ने बस एक सर्द नफरत आमेज निगाह उस पर डाली और बाहर निकल गई। फारस की पेशानी पे बल पड़े और उसने उखड़े तासुरात के साथ उसे जाते देखा और सर झटक कर आगे आ गया। आए बैठें, साथी ने एहतराम से इशारा किया, मगर वो खड़े खड़े तने आबरू के साथ उसे घूरता रहा। एक दफ़ा पूछूंगा, सच न बताया तो उगलवाने के सारे तरीके आते हैं मुझे। क्या हुआ? सादी हैरान हुआ। जिस रोज़ मैं रिहा हुआ था उस रात तुम मेरे केस के जज से क्यों मिले थे? सादी ने कुछ कहना चाहा, मगर जुबान ने साथ नहीं दिया। वो वाकई शॉक्ड था, बेयकीन था। मैं आपको कैसे पता चला मैं उससे मिला था? फारस ने गहरी सांस ली। तो तुम वाकई उससे मिले थे। मेरा अंदाज़ा ठीक था और सदी को एकदम अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। जाहिर है अगर उसने जज को मजबूर किया था तो वो फैसले वाली रात को ही मिला होगा। उफ, इनकार मत करना, अब देर हो चुकी है। फारस ने कुर्सी खींची, टांग पे टांग रखकर बैठा और संजीदगी से उसे देखा। अफरा तफरी फैलाकर उसने सदी को गड़बड़ा दिया था। क्या दिया है उसको मुझे रिहा करने का? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आप बेगुनाह थे। मैंने पूछा क्या दिया है? उसकी आंखों में सख्ती बढ़ी। उनके कुछ खुफिया राज मालूम थे मुझे। उनको एक्सपोज करने की धमकी दी और वो मान गए। फारस उन्हीं सख्त तेवरों से उसे देखता रहा। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी कानून से ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक गुनाह को फांसी तक धकेलेगा। मेरे पास जज को देने के लिए लंबी चौड़ी रकम नहीं थी। ये मेरा वाहिद ऑप्शन था। जो कानून रोटी नहीं दे सकता वो हाथ भी नहीं काट सकता। और वो जज इतना मासूम नहीं था। उसने फांसी सादर करने के लिए पैसे ले रखे थे। मैंने उसको इसी शय से रोका। कभी कभी अच्छे को बुरा बनना पड़ता है ताकि वो बुरे को सज़ा दिलवा सके। उसने मशहूर मकूला दोहराया। फिर इस्तराब से फारिस का चेहरा देखा। किसने पैसे दिए थे जज को? वो पुतलियाँ सुकेड़ कर सादी को देख रहा था। सादी ने सोचा कह दे कि हाशिम सरदार ने, मगर अव्वल तो उसके पास सबूत न थे। दोम फारिस यकीन क्यों कर करता? क्योंकि गिरफ्तारी के बाद से अब तक हाशिम ने मुँह ज़ुबानी हमेशा बज़ाहिर फारिस का साथ दिया था और फारिस उसे जितना नापसंद करता वो हाशिम को अपनी बीवी और भाई का कातिल ना मानता। और अगर मान भी ले तो उसका गुस्सा जो इंटेलिजेंस की नौकरी ने दबा दिया था। जेल के 4 साल वापस ले आए थे। इधर फारिस को यकीन आता, इधर जाकर वो हाशिम का गिरबान पकड़ लेता। क्या इतनी जल्दी यूँ उसे हाशिम को खबरदार करना चाहिए या सब तैयारी करके एक दफ़ा हमला करना चाहिए? वो फाइल्स अभी तक डिकोड नहीं हुई थी। सती ने फैसला करने में लम्हे लगाए। जज ने नहीं बताया, मगर मैं पता करवा लूँगा। वो निगाह मिलाए बगैर लड़कों को आवाज़ देने लगा। क्या लेंगे आप? सुनो सदी। फिर उसे सख्ती से समझाया, ये मेरे मसले हैं, मेरे दुश्मन हैं, उनको मैं खुद हैंडल कर लूँगा। आइंदा तुम खुद को इन मामलों से दूर रखोगे। बात समझ में आई या नहीं? मगर काफ़ी तो लेंगे ना आप? वो इतनी ही मासूमियत से बोला था। ले चुका मैं सब। फारस ने नाक से मक्खी उड़ाई और उठ गया। मामू रुकें, बड़े अब्बा आपसे मिलना चाहते हैं। फारस जाते जाते मुड़ा, माथे के बल ढीले हुए, शीशे की दीवार पे नज़र डाली। वो कब की जा चुकी थी। कल उनके घर चलेंगे। घर? उसने नागवारी से आबरू उठाई और दोबारा शीशे की दीवार को देखा। वो इस वक्त घर पे नहीं होंगे, उनकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। आपने इनकार किया तो बड़े अब्बा का दिल टूट जाएगा। फारिस ने लब खोलकर बंद किए। मुतज़ब्ज़ब सा सर झटका। अच्छा कल देखेंगे। और हाँ, वो मौजू अभी ख़त्म नहीं हुआ। तंबीह करके वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। साथी ने गहरी सांस लेकर असाब ढीले छोड़ दिए।